لیکن جوانی جو ہے، وہ بہت بڑے عالم یا ان کے والد صاحب جوان، دیکھیں آپ کیسا جوان طالب علم ہے اور بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، ایک نہر سی، سیب آیا، اٹھایا، کھا لیا. پھر بعد میں احساس ہوا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا، میرا مال تو تھا نہیں، میں نے کھا لیا. اب کیا کریں؟ ڈھونڈے جا کے کہ یہ سیب آیا کہاں سے. تو جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں جانا شروع کر دیا. ہم تو یہیں چلتے چلتے ٹھیلے سے پتہ نہیں کتنے سیب ویسے ہی کھا جائیں گے. بولیں گے نہیں بہت مہنگا دے رہے ہو بھائی، چھوڑو رہنے دو، کھا لیا، ابھی کیا حساب کرنا ہے اس کا. وہ ایک سیب کے لیے گئے کہ یہ کس کا سیب. دیکھا تو ایک باغ سے پانی آ رہا ہے. پوچھا، کہا یہ آپ کا باغ؟ کہاں. کہا یہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، مجھے حلال کر دیں. کہا میں حلال نہیں کروں گا. آگے والے نے کہا پھر؟ کہا اس کی قیمت دینی پڑے گی. کہا قیمت کیا ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرو. کہا بیٹی سے شادی؟ کہتا ہے ہاں، وہ نابینا ہے، وہ گنگی ہے، وہ بہری ہے، شادی کرو، یہی قیمت ہے سیب کی، ورنہ میں حلال نہیں کر رہا. آپ اس جوان کو دیکھیں، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. جب شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، جب وہ گئے حجرے میں تو خاتون نے سلام کیا تو یہ تعجب میں ہے. کہا آپ کے تو والد نے کہا ہے کہ آپ تو بول نہیں سکتی، آپ سن نہیں سکتی، آپ دیکھ نہیں سکتی. تو والد بھی کمرے میں داخل ہو گئے. کہا ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی. اور جب تم یہ کہہ کر آئے کہ تمہیں ایک سیب کی حلالت یعنی حلال کر دیں تو میں سمجھ گیا کہ تم سے بہتر پاک جوان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد. وہ آپ سوچیں نا کہ مطلب یہ جوان چاہیے نا امام زمانہ کو، یہی جوان چاہیے. اس سے بہتر اور کیا جوان ہوگا جو حلال حرام کا خیال رکھے. کسی کا حق اگر کچھ ہو جائے، بائک چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، گلی میں موڑ دی، کسی کی گاڑی کھڑی تھی، اسکریچ لگ گیا، فوراً اور ریس تیز کر دی، کوئی دیکھ نہ لے، اسکریچ تو لگ گیا، اب کیا کریں؟ نہیں کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ نہیں چلا. قیامت میں یہ اسکریچ کھڑا کر دے گا آپ کو. یہاں سے بھاگ گئے وہاں نہیں بھاگ سکتے. وہ جس کا اسکریچ مارا ہے نا وہ آ جائے گا قیامت میں. ادھر تو سب کچھ کھولے گا. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں مسکال کے برابر خیر ہوا خدا دکھائے گا، مسکال کے ذرے کے برابر شر ہوا تو بھی خدا دکھائے گا، وہ دکھائے گا خدا. اور جس کا حق ہوگا بولے گا میرا تو حق کھا گیا یہ. اب آپ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں کوئی ڈینٹر وینٹر بھی نہیں ملے گا. بولا یار جاننے والے ہیں، گاڑی صحیح کر دو، پھنس جائیں گے. بہت احتیاط کریں زندگی کے اندر جانے محترم. یعنی کسی کا ذرا سا حق کھایا جواب دینا ہے، یا تو اس سے بول دیں گے معاف کر دے، معاف کر دے. بہن بھائی آپس میں، رشتہ دار، دوست احباب، میاں بیوی، وہاں مالک کوئی اور ہے، وہاں ہم کوئی مالک نہیں ہے، وہ مالک یوم دین ہے وہاں پہ. اذان محترم خوب یہ جوان چاہیے، جوان امام کو. اسی جوان کے لیے امام منتظر ہے کہ یہ کب جوان تیار ہوگا میں آؤں گا. یہی وجہ تھی کہ یہ جو شہید ہوئے لوگ، انہوں نے اپنے قمیضوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا یا شہادت یا زیارت، دو ہی چیزیں، یا مولا زیارت کروا دیں یا پھر شہادت. تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. اللہم ارزقنا شہادہ. جسے پتہ چل جائے کہ شہید کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سادہ موت مرنے کی تمنا ہی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا.
کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں شہادت ہوتے ہی میں نے سید الشہداء کے پاس جانا ہے. جیسے امام کا کارواں چل رہا ہے، رستے میں رکتا ہوا آیا، 24 دن لگے مکہ سے، تو زہیر ابن کین کا بھی کارواں ساتھ ساتھ تھا. زہیر ابن کین تاجر ہے، بزنس مین ہے، اور دوسرے مسلک کا ہے، دوسری آئیڈیالوجی کا ہے، لیکن اس کا کارواں جہاں وہ خیمے لگاتا تھا، کچھ جگہوں پہ امام کے آس پاس اس کے خیمے لگے. ایک جگہ جب اس کا خیمہ لگا تو وہ نوالا یعنی کچھ کھانا کھا رہا تھا، تو پیغام آیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے. یعنی امام نے اپنے نمائندے کو، میسنجر کو بھیجا ہے. وہیں رک گیا اور اپنی زوجہ سے کہا وہی ہوا جس کا ڈر تھا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا. تو زوجہ نے بولا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام تمہیں بلا لے. عزیزان محترم، بس ذیشان حیدر جوادی اللہ مقاموں کو بڑا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم قاصد امام کے قدموں پر پڑے اور زہیر کی قسمت بدل گئی. واپس آیا، اپنی زوجہ کو کہا کہ تم لوگ جاؤ، غلاموں کو کہا تم لوگ آزاد ہو، ساری چیزوں کو بانٹ دیا. کہا میں امام کے پاس جا رہا ہوں. جو امام کو سمجھ گیا وہ پھر سب چھوڑ دیتا ہے. کیا میں تیار ہوں اگر میرے پاس امام کا پیغام آئے؟ کیا میں نے اپنی زندگی میں اٹیچمنٹ رشتوں چیزوں سے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ مجھے اگر امام بلا لیں تو میں چھوڑ دوں گا؟ میری پوسٹ، میری ڈیزگنیشن، میری جاب، میرا کام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے کام چھوڑ کے یوں بڑھ کے بیٹھے ہوئے کہ مولا کب بلائیں گے. ایسا نہیں ہے. ایسے امام بلائیں گے بھی نہیں. کچھ کریں گے تو امام بلائیں گے، کسی قابل بنیں گے تو امام بلائیں گے. تیار ہونا، اور جتنا اوپر پہنچ کے چھوڑیں گے اتنا مزہ ہے. اتنا مزہ ہے نا. امام کی خاطر چھوڑا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے. جو چیز مل رہی ہے اس کا مقابلہ دنیا سے ہے ہی نہیں. حتیٰ جو مل رہا تھا اس کا مقابلہ جنت سے بھی نہیں تھا. کہ جب امام نے کہا نا جنت بھی دے دی تمہیں، جنت بھی دے دی، شب عاشوراء شمع گل کی جنت بھی دے دی، بیعت بھی، کوئی مشکل نہیں ہے، میں راضی بھی ہوں. امام کے بغیر جنت بھی نہیں چاہیے. اسے کون سمجھے گا؟ اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا. یعنی جنت بھی نہیں چاہیے مولا اگر آپ نہیں ہیں تو. کیا کروں گا میں ایسی زندگی کا جس میں آپ نہ ہوں؟ زہیر سمجھ گیا، زہیر نے سب چھوڑ دیا. میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں، اور چلا گیا امام کے ساتھ. عزیزان محترم،